بارہ دیگر نعرے صلوات. شہادت بی بی خدیجہ پر سلام بھی کچھ شعر سماعت فرما رہا ہوں. رخصت ہوئی جہاں سے پیمبر کی ہم سفر، رخصت ہوئی جہاں سے پیمبر کی ہم سفر، اجڑا ہے گھر رسول کا، روتے ہیں بام و در، رخصت ہوئی جہاں سے پیمبر کی ہم سفر، آنکھوں سے اشک رکتے نہیں ماں کے سوگ میں، آنکھوں سے اشک رکتے نہیں ماں کے سوگ میں، کیسا یہ وقت آیا ہے بنت رسول پہ، رخصت ہوئی جہاں سے پیمبر کی ہم سفر، ایک پل رسول پاک کو آتا نہیں ہے چین، ایک پل رسول پاک کو آتا نہیں ہے چین، اجڑا ہے سا بی بی خدیجہ تمہارا گھر، رخصت ہوئی جہاں سے پیمبر کی ہم سفر، غم بانٹنے رسول کا آیا نہیں کوئی، غم بانٹنے رسول کا آیا نہیں کوئی، جواد رو رہے ہیں علی سے کو پیٹ کے، رخصت ہوئی جہاں سے پیمبر کی ہم سفر، قربان زندگی کی خدیجہ نے دین پہ، قربان زندگی کی خدیجہ نے دین پہ، کہتے تھے یہ رسول خدیجہ کی قبر پہ، رخصت ہوئی جہاں سے
پیغمبر کی ہم سفر اجڑا ہے گھر رسول کا روتے ہیں بامداد رخصت ہوئی جہاں سے پیغمبر کی ہم سفر بل محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی تجلی للقلوب بالعظمت واحتجبان الابصار بالعزت واقتدر على الاشیاء بالقدرت والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا بالقاسم محمد. صلی علی محمد وآل محمد وأہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السابقون السابقون اولئک المقربون. پر محمد و آل محمد صلوات. عزیزان گرامی، بی بی کا نام آپ سب کو معلوم ہے. آپ کا نام ختیجہ ہے اور آپ کے القاب میں ایک لقب کبریٰ ہے جس کی وجہ سے ختیجۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے. اور اس سے علاوہ ایک اور لقب ہے جو نہایت اہم ہے، وہ ہے طاہرہ. اچھا، میں نے کیوں کہا اہم ہے؟ کیونکہ پورے عرب کی اس وقت جو حالت تھی، اتنا آلودہ ہو چکے تھے کہ جس کی مثال نہیں ملتی. اس ماحول میں شہزادی کو لقب کیا ملا ہے؟ طاہرہ. یعنی معلوم ہے آپ کی پاکیزگی، آپ کس بلندی پہ تھیں، آپ کا مقام کتنا بلند تھا. اس ماحول میں جو آلودہ ترین ماحول ہے، آپ کو کیا لقب ملا؟ طاہرہ. اس کے علاوہ آپ کی جو کنیت ہے اس میں آپ کو ام زہرا بھی کہا جاتا تھا، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. جناب زہرا کی ماں ہونا معمولی بات نہیں ہے، یہ شرف ہے جناب ختیجہ کا، اور اللہ پاک نے ان کے نصیب فرمایا. اور اس کے علاوہ ام المؤمنین، مومنین کی
ماں، جس کی بنیاد پہ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اللہ رب العزت کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں ہم ادا نہیں کر پائیں گے. فقط خالق کے اسی ایک احسان کا ہم کبھی بھی شکر ادا نہیں کر پائیں گے کہ خالق نے خود کسی عام فرد نے نہیں، ہمارے خالق و مالک اللہ رب العزت نے ہمارا رشتہ کس کے ساتھ وہ کیا؟ جناب خدیجہ کے ساتھ. اس کا احسان ہے، اس کا کرم ہے. واقعاً اس احسان اور کرم کو بھلایا بھی نہیں جا سکتا. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے والد گرامی کا نام خویلد ابن اسد. خویلد ہے واو یہ لام دال، خویلد بن اسد، یعنی آپ کے والد کا نام خویلد اور آپ کے دادا کا نام اسد تھا. اچھا، آپ کو مجھے نہیں معلوم یہ بات معلوم ہے یا نہیں، آپ کی والدہ کا نام کیا تھا؟ فاطمہ بنت زاہدہ. صحیح. تو فاطمہ یعنی آپ کی والدہ تھی، اور زاہد لوگ پڑھتے ہیں لیکن زاہدہ اس وقت مردوں کا بھی یہ نام رکھا جاتا تھا. صفت کی بنیاد پہ ہے، آپ کے یہ نانا کا نام ہے. آپ کی اولاد میں مشہور یہ ہے کہ 2 فرزند تھے. ایک جناب قاسم، جن کی وجہ سے آپ کو ابو القاسم کہا جاتا ہے رسول اللہ کو، اور ایک فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. صحیح. لیکن ایک اور نام بھی کہا جاتا ہے عبداللہ و طاہر، کہا جاتا ہے کہ یہ بھی آپ کے فرزند تھے، لیکن ان کے بارے میں اتنا تاریخ میں کوئی شواہد زیادہ نہیں ملتے. شادی کے وقت رسول اللہ کے ساتھ آپ کا سن مبارک کیا تھا، اس میں اختلاف ہے. زیادہ تر مشہور کیا ہے؟ 40 سال. یقین کریں اس سے بڑا جھوٹ نہیں ہے تاریخ میں. بی بی کی دشمنی میں یہ سب بنیادیں رکھی گئی ہیں. یعنی بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ بی بی کا سن کم تھا. میں کہوں گا کہ کتنے بے شرم ہو. فرض کر لیتے ہیں تم کہہ رہے ہو 40، ہم کہتے ہیں 50، 60، 70 سال. لیکن شرف اتنا ہے کہ اس بی بی کو رسول اللہ بھلا نہیں پائے. وہ جو خدا کے علاوہ کسی عمل کو انجام نہیں دیتے، جو ہمیشہ خدا کے حکم سے ہر قدم اٹھاتے ہیں، وہ اس بی بی کو بھلا نہیں پائے. اور اس بی بی کے ساتھ 25 سال رہی ہے. 25 ایئرس. کتنے سال؟ 25 سال جو رہے ہیں. یہ کیسی بوڑھی بی بی تھی کہ 25 سال ان کے ساتھ رہے، کوئی شادی نہیں کی. اور وہ جوان کیسی بدبخت تھی، کتنا بے اعتبار تھی کہ ان کے ہوتے ہوئے رسول اللہ نے کئی شادیاں کی ہیں. صلوات بھیجیں بی بی کی ذات کو. جبکہ جب آپ تاریخ کی کتابوں کو دیکھیں گے، سیرت کی کتابوں کو دیکھیں گے، بی بی کے بارے میں جو سن لکھا ہوا ہے، زیادہ جو لکھا ہوا ہے وہ لکھا ہوا ہے 28 سال. سب سے زیادہ جو روایات ہیں، جو تاریخ ہے، وہ یہ ہے کہ بی بی کا سن کتنا تھا جب شادی ہوئی؟ 28 سال. 28 ایئرس. صحیح. اور اس کے بعد جو روایات ہیں اس سے کم، اس میں ہے بی بی کی اس وقت ایج، آپ کا سن، آپ کی عمر 25 سال تھی. سب سے زیادہ روایات 28 سال، اس کے بعد 25 سال. ایک روایت ہے، وہ بھی من گڑت اور جھوٹی روایت، جو 40 سال جس میں بتایا گیا ہے. افسوس یہ ہے اس ایک روایت کو لے لیا، وہ جو روایات زیادہ ہیں انہیں چھوڑ دیا. فقط کیا؟ بغض اہل بیت اطہار میں، بی بی کے بغض میں یہ کام کیا. یہ بغض کرتے رہے، لیکن جو بی بی کی شان ہے اس جیسی شان کسی کی نہیں ہو سکتی. آپ کے شوہر کون قرار پائے؟ رسول اللہ کون ہے؟ سردار انبیاء. کیا ہیں؟ تمام انبیاء کے 1,01,24,000 انبیاء کے کیا ہیں؟ سردار ہیں. بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر.
اللہ رب العزت کے بعد اگر کسی ہستی کی شان والا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو شوہر کون ہے؟ انبیاء کے سردار۔ بیٹی کون ہے؟ خواتین جنت کی سردار۔ یہ شان کس کے پاس ہے؟ رسول اللہ کی جتنی بھی بیویاں ہیں، حتیٰ اس سے ہٹ کے کائنات کی جتنی عورتیں ہیں، یہ شان کس کے پاس ہے؟ کسی کے پاس نہیں کہ کوئی بیوی ایسی ہے جس کی بیٹی کا مقام و مرتبہ یہ ہو کہ خواتین جنت، یعنی جنت میں جانے والی تمام خواتین کی جو سردار ہے وہ آپ کی بیٹی ہے، اور اولیاء خدا کے جو سردار ہیں وہ آپ کے داماد ہیں، جناب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اور جوانان جنت کے جو سردار ہیں وہ آپ کی اولاد ہے، آپ کے نواسے ہیں، جناب حسن و حسین علیہ السلام۔ صلوات بھیجیں، انتظار صلی اللہ محمد وآل محمد۔ تو بی بی کی شان جیسی کسی کی شان نہیں ہے۔ کوئی جتنا بھی کہتا رہے، کہیں سن بڑھا کے مقام کم کرنا چاہے، تو رسول اللہ بہت ہی فخر کیا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے اینا مثل ختیجہ، ختیجہ کی مثال کون ہے، ختیجہ جیسی کون ہے۔ یہ ایک بار نہیں بارہا کہا کرتے تھے، کہتے تھے جب مجھے لوگ ابتر ہونے کا طعنہ دیتے تھے، بے اولاد ہونے کا طعنہ دیتے تھے، اللہ رب العزت نے ختیجہ کے ذریعے یہ اہتمام فرمایا اور مجھے اولاد عطا کی۔ اس پہ رسول اللہ، جس ذات پہ رسول اللہ فخر کرتے ہوں، اس ذات کا مقام و مرتبہ کسی کی طاقت ہی نہیں ہے کہ اپنی باتوں سے اسے کم کر سکے اور گرا سکے۔ اب یہ جو کہا جاتا ہے کہ بالآخر بی بی کا سن زیادہ تھا جب شادی ہوئی، ہاں عرب کے اعتبار سے ہم اگر 25 یا 28 سال بھی لے لیں تو سن زیادہ ہے کسی خاتون کی شادی کے لیے۔ ایسا کیوں ہوا؟ آپ سب نے سنا ہوگا کہ آپ کے ایک چچا زاد بھائی تھے، ورقہ ابن نوفل، سنا ہوا ہے نا؟ یہ بھی سنا ہوا ہے کہ وہ نصارہ اور یہود کی کتابوں کا علم رکھتے تھے، بہت بڑے عالم تھے اپنے وقت کے، اور انہیں جو خبریں تھیں، جو بتایا گیا تھا ان کتابوں میں کہ چند سال بعد یہ وقوع ہوں گے واقعات، اس کے بعد یہ واقعات وقوع ہوں گے، ان میں یہ صاف تھا کہ اسی مکہ مکرمہ میں ایک شخصیت جس کا نام محمد ہوگا، عبداللہ کا فرزند ہوگا، وہ مبعوث ہوگا، آخری نبی ہوگا، اس کی شان جتنا کسی کی شان نہیں ہوگی۔ یہ جناب ورقہ ابن نوفل سے جانتی تھی۔ بی بی انتظار میں رہیں اور رب العزت سے دعا کرتی رہیں کہ بار الہ مجھے ایسا شوہر عطا کرنا۔ اس دعا سے پہلے بھی رب العزت کی راہ میں محبوب تھی، خدا کو یہ پسند تھی۔ کیوں پسند تھی؟ کیونکہ اپنے کردار اور اپنے عمل کی وجہ سے۔ یہ بی بی وہ ہیں جس کے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ بی بی کا مال کتنا تھا یہ میں کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، فقط اتنا بتا دوں تمام عرب کا مال مل کے بی بی کے مال جتنا نہیں ہوتا تھا۔ بی بی کا تنہا ان سب کا ملا کے تب بھی بی بی جتنا مال نہیں ہوتا تھا، تو ان کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا تھا۔ اس بی بی کی شان کیا ہوگی جس کے گھر میں نوکر یعنی غلام اور کنیزیں معلوم ہے کتنی تھی؟ 400 نوکر اور کنیزیں جس کے گھر میں خدمت کرنے والے ہوں۔ کوئی کہتا ہے اتنے، میں کہتا ہوں تاریخ کو جا کے دیکھ لو کتنے، 400۔ تو بی بی کا کردار اتنا بلند ہے، اللہ رب العزت انہیں پہلے ہی پسند کرتا تھا۔ معلوم ہے جب اپنے قافلوں کو، تجارت کے قافلوں کو روانہ کرتی تھی
اور ان کی تجارت کے قافلے ایسا نہیں ہے کہ کبھی کبھی جایا کرتے تھے، ہر روز کوئی نہ کوئی قافلہ جا رہا ہوتا تھا، یا یمن کی طرف یا شام کی طرف یا بحرین کی طرف، یہی اس وقت کے معروف علاقے ہیں، اور ان تمام کی طرف مسلسل جا رہے ہوتے تھے قافلے، ایک آ رہا ہے ایک جا رہا ہے۔ اور بی بی کا معلوم ہے طریقہ اس وقت بھی کیا تھا، چاہتی تھی خانہ کعبہ کے قریب اس سے پہلے کہ روانہ کریں، غلاف کعبہ کو اپنے ہاتھوں میں تھامتی تھی، لیتی تھی اور کہتی تھی اے ابراہیم کے خالق، اے میرے جد کے رب، تجھے میرے ان اجداد ابراہیم و اسماعیل کا واسطہ میرے مال میں برکت قرار دینا۔ اور دل میں کیا تھا، تاکہ یہ مال تیری دین پہ صرف کر سکے۔ تو اللہ رب العزت بھی بی بی جب خدا کی راہ میں خرچ کرتی تھی، اللہ رب العزت بھی مسلسل برکت دے رہا تھا۔ آج میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، کیونکہ یہ خطبہ اور بی بی کی وصیت زیادہ تر بیان نہیں کی جاتی، یہی وصیت مصائب بھی ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، آج وہ دن ہے ہم سب کی یتیمی کا دن ہے۔ ہماری جو اپنی سگی مائیں ہیں نا، وہ بی بی کی قدموں کی خاک پہ قربان، ہماری اپنی جو مائیں ہیں، آپ کی جو مائیں ہیں، یہی ہے نا ہمارا عقیدہ، یہ ہماری مائیں خود ہم بی بی پہ قربان، ان کے قدموں کی خاک پہ قربان۔ تو آج یتیمی کا، اصل یتیمی کا ہمارا دل ہے جو بہت سخت ہے۔ بی بی آپ کو معلوم ہے آخری ایام میں بہت شدید بیمار تھی، بہت کمزور ہو گئی تھی، بہت بیمار تھی۔ اب جب شدید بیمار ہیں، رسول اللہ کو بلایا اور بلا کے کیا کہا، بلا کے کہا یا رسول اللہ اسمع وصایا، اے رسول اللہ میری وصیتوں کو غور سے سنیں۔ رسول اللہ سامنے تشریف فرمائیں، کہا اولاً، یعنی میری پہلی وصیت کیا ہے، فَإِنِّي قَاصِرَةٌ فِي حَقِّكَ، یا رسول اللہ آپ کے حق میں مجھ سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، قَاصِرَةٌ فِي حَقِّكَ فَاعْفُ عَنِّی، عفو درگزر سے کام لیجئے گا، میری کوتاہیوں سے درگزر کیجئے گا۔ یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب، اے اللہ کے رسول۔ رسول اللہ نے سنتے ہی فوراً کہا حاشا وکلا، ایسا ہرگز نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، ما رأیت منک تقصیرا، میں نے آپ سے کوئی ایک کوتاہی بھی نہیں دیکھی، آپ سے اور کوتاہی اس کا تصور نہیں ہے۔ ما رأیت منک تقصیرا فقط بلغت جہدک، آپ نے تو بلکہ مکمل صحیح و کوشش کی ہے، اور میرے بچوں کے لیے تکالیف اٹھائی ہیں، غایت التعب، یعنی سختیاں اٹھائی ہیں میرے بچوں کے لیے، اور بہت زیادہ سختیاں اٹھائی ہیں۔ وَلَقَدْ بَذَّلْتَ أَمْوَالِكَ وَصَرَفْتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَالِكَ، حقیقت تو یہ ہے آپ نے اپنا مال سارا کا سارا خرچ کر دیا، بخش دیا، اور اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کر دیا۔ جب رسول اللہ نے یہ کہا تو جناب ختیجہ نے فرمایا یا رسول اللہ الوصیۃ الثانیہ، یا رسول اللہ میری دوسری وصیت یہ ہے، اسی کا بحاظ ہی اشارت الی فاطمہ،
کہا یا رسول اللہ میری دوسری وصیت یہ ہے، اسی کا بحاظ ہی، کہا کہ میں آپ کو اس کے بارے میں وصیت کرتی ہوں، پھر اشارہ کیا جناب زہرا کی طرف۔ یا اللہ، فَإِنَّهَا يَتِيمَةٌ غَرِيبَةٌ مِّن بَعْدِي، میرے بعد یہ بالکل تنہا ہو جائے گی، یتیم ہو جائے گی۔ فَلَا يُؤْذِينَهَا أَحَدٌ مِّن نِّسَاءِ الْقُرَيْشِ، دیکھیے خیال رکھیے گا، قریش کی عورتوں نے مجھے بہت تکلیفیں دی ہیں، میرے بعد اس یتیمہ کو کوئی تکلیف نہ دینے پائے، اور کوئی قریش کی عورت اسے تماچا نہ مارے، اس کے گالوں پہ کوئی تماچا نہ مارے، اس کے سامنے کوئی اپنی آواز بلند نہ کرے، چیخے اور چلائے نہیں، یعنی اسے کوئی ڈانٹے نہیں، اور اس کے ساتھ کچھ ایسا نہ کیا جائے جس سے یہ ناراض ہو جائے، جس سے اسے تکلیف پہنچے۔ یہ وصیت کرتی جا رہی تھی، خود بھی گریہ کرتی جا رہی تھی۔ رسول اللہ جب سن رہے تھے گریہ کر رہے تھے کہ خدیجہ تم کہتے رہی ہو لیکن اذیت کرنے والی بہت ہوگی، تم تو کہتی ہو کوئی خاتون اس کے چہرے پہ تماچا نہ مارے، ایک ملعون ہوگا۔ رسول اللہ گریہ کر رہے تھے، جناب خدیجہ نے کہا وَأَمَّا الْوَصِيَّةُ الثَّالِثَةُ، یا رسول اللہ میری تیسری وصیت فَإِنِّي أَقُولُهَا لِابْنَتِي فاطمہ وَهِيَ تَقُولُ لَكَ فَإِنِّي مُسْتَحِيَّةٌ مِّنْكَ یا رسول اللہ۔ کہا یا رسول اللہ میری تیسری جو وصیت ہے وہ میں اپنی بیٹی سے کروں گی، مجھے آپ سے شرم آتی ہے وہ وصیت کرنے میں، میری بیٹی آپ کو بتائے گی میری وہ تیسری وصیت کیا ہے۔ آپ کتب میں دیکھیں لکھا ہے فقام النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وخرج من الحجرہ، رسول اللہ اپنی جگہ سے اٹھے اور کمرے سے باہر چلے گئے، حجرے سے باہر چلے گئے، بی بی نے فاطمہ کو اپنے قریب بلایا، وقالت اور کہا یا حبیبتی وقرۃ عینی قولی لابیک، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اے میری حبیبہ اپنے بابا سے کہنا انا امی تقول، میری ماں کہتی ہے انی خائفۃ من القبر، مجھے قبر کی تنگی، اس کے اندھیرے کا خوف ہے، اريد منک رداک، میں آپ سے آپ کی وہ ردا چاہتی ہوں، وہ چادر چاہتی ہوں، الذی تلبسہ حین نزول الوحی، جس کو آپ وحی جب نازل ہوتی تھی اس وقت اوڑھا کرتے تھے، جو چادر آپ اوڑھا کرتے تھے جب وحی نازل ہوتی تھی، مجھے وہ چادر آپ کی چاہیے تاکہ آپ مجھے اس چادر کا کفن دے سکے۔ بی بی نے جا کے بابا کو کہا، رسول اللہ نے گریہ کرنا شروع کیا، کہا میں کہتا رہا کچھ مانگو، نہیں مانگا، مانگا تو مجھ سے کفن مانگا۔ کہتے ہیں اسی اثنا میں جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ ھذا کفن خدیجہ وَهُوَ مِنْ أَكْفَانِ الْجَنَّةِ، یا رسول اللہ اللہ رب العزت نے یہ کفن بھیجا ہے جناب خدیجہ کے لیے، یہ عام کفن نہیں ہے،
یہ جنت کے کفن میں سے جو کفن ہے ان میں سے ہے، احداہ اللہ الیہا، اللہ نے تو وطن اپنی کنیز خدیجہ کے لیے بھیجا ہے۔ عزیزان گرامی، اس وصیت کے جو حوالہ جات ہیں میں آخر میں عرض کروں گا۔ مجھے مصائب کے طور پہ ابھی اتنا پڑھنا ہے، بی بی بہت خوش قسمت ہے آپ کے لیے کفن آیا ہے، رسول اللہ نے رضا دی ہے، لیکن آپ کا فرزند حسین روایات میں ہے آپ کے علاوہ بھی 4 کفن آئے ہیں۔ رسول اللہ کا جب آخری وقت تھا 4 کفن جبرائیل لے کے آئے، یا رسول اللہ ایک کفن آپ کا ہے، ایک آپ کی بیٹی فاطمہ کا ہے، ایک آپ کے بھائی علی کا ہے، ایک بیٹا حسن کا ہے۔ جب یہ 4 کفن کی بات ہو گئی رسول اللہ نے بھی سب کو دے دیا۔ جناب زینب بیٹی یہ دیکھ رہی تھی، کہا نانا میرے حسین کا کفن، نہ تمہارا حسین بے کور کفن کربلا کی تبدیل ریتی میں ہوگا۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، یہ وصیتیں تمام ہوئی جناب خدیجہ کی، اپنی بیٹی کی طرف دیکھا، کلیجے سے لگایا، رسول اللہ کی طرف دیکھا، گریہ کیا، اور صدا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ رسول اللہ لے کے گئے، آپ نے دفن کیا جنت المعلیٰ میں، مکہ میں آپ کو حجون کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ جب دفن کر کے واپس آ رہے تھے، جناب فاطمہ کا سن بہت چھوٹا ہے، گھر میں ہے، بابا گھر میں آئے، کہا بابا مجھے اطلاع بتا دے میری ماں کو کہاں چھوڑا ہے۔ رسول اللہ نے کلیجے سے لگایا، سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھا اور کہا بہترین مقام پہ چھوڑ کے آیا ہوں، رب العزت نے بہترین محل تمہاری ماں کے لیے بنائے ہوئے ہیں، بہترین کنیزیں وہاں موجود ہیں، حوریں خدمت کرنے کے لیے موجود ہیں۔ سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھتے جاتے اور بیٹی کو تسلی دیتے جاتے۔ میں کہوں گا بی بی بہت خوش قسمت ہے، جب آپ کی ماں آپ سے جدا ہوئی ہے، آپ کا بابا جو رحمت للعالمین ہے وہ سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھ کے آپ کو تسلی دے رہا ہے آپ کی وہ پوتی سکینہ جب بابا سے جدا ہو رہی تھی، شبر ملعون تھا، ہاتھ میں تازیانہ اتنا بے دردی سے جدا کر رہا تھا کہ سید سجاد نے کہا سکینہ میں یہ تجھے جو تازیانے مار رہا ہے، تجھے تکلیف ہو رہی ہے، پھوپھی کو تکلیف ہو رہی ہے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، لیکن جتنی تکلیف میرے بابا حسین کو، بابا کے لاشے کو چھوڑ دو، ہمیں اس قید و وقت کا سفر اختیار کرنا ہے، ہمیں کوفہ و شام جانا ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرما، عقل و شعور کی دولت سے مالا مال فرما، کسی بھی کام کو انجام دینے سے پہلے اس کے نتیجے کی طرف فکر کرنے سوچنے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ مومنین جہاں جہاں آباد ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، بڑوں کا احترام کرنے، اساتذہ کا احترام کرنے، چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہیہ ہم سب کو برائیوں سے دور فرما،
نیکیاں انجام دینے کی توفیق عنایت فرما، ماہ رمضان کی عبادات ہم سے قبول فرما، بارہ الہ ہمیں اپنے آقا و مولا اپنی حجت کا بہترین سپاہی بنا، ان کا ظہور جلد فرما، ہمیں ان کے بہترین آوان و انصار میں قرار دے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات اللہ